بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم عیسائیوں کا سب سے بڑا قبیلہ جو تقریباً 200 قبائل کو ملا کر بنایا گیا، جس کا نام مرام مسیح ہے، ہماری 7 دنوں کی دن رات محنت کے باوجود یہ قبیلہ فتح نہیں ہوا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک ان کی آدھی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسی صبح پھر وہ بہترین جنگی ماہرین کے ساتھ ہمارا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہو چکا۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار محمد تبریز نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد تبریز مسلمانوں کا ایک بہترین اور دانا جنگجو ہے۔ اگر وہ ان کو فتح نہیں کر سکا تو ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ علی بن سفیان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، تو علی سفیان نے کہا، میں آپ کا گھوڑا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا، نہیں علی، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسے میرے کانوں نے سنا، وہ قبیلہ بہت ہی ظالم اور ماہر جنگجو سے لیس ہے، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ سلطان نے کہا، اللہ میرا مددگار ہوگا، تم پریشان نہ ہو اور میرا گھوڑا تیار کرو، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا، جیسے آپ کا حکم سلطان معظم۔ یہ سپاہی اور سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساری رات سفر کرتے ہوئے صبح فجر کے وقت اس قبیلہ مرام مسیح میں پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، یہ لوگ جنگ سے کبھی فتح نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں علمی نقطہ نظر سے فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلطان نے دیکھا اس قبیلے کا سب سے بڑا پادری، جو کہ اس اتنے بڑے قبیلے کا حاکم بھی تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کو دینی تعلیم سے آگاہ کر رہا تھا۔ سلطان اور یہ سپاہی بھی اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا، کوئی بھی شخص انہیں نہ پہچان سکا۔ یہ پادری کہہ رہا تھا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، تم ایک دوسرے کی طاقت ہو، تمہیں کوئی شکست نہ دے سکے گا۔ جب کسی مقصد کی ٹھان لو تو اس کو کر کے چھوڑو۔ شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، لیکن ہم خداوند کے فضل سے محفوظ ہیں۔ شیطان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست یا دشمن تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ الفاظ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنے تو بڑے حیران ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ مجمع چونکہ بہت زیادہ تھا، دور دور تک بوڑھے، جوان، عورتیں، لڑکیاں وغیرہ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے۔ تو اس پادری نے سمجھا کوئی بیمار حال یا مفلس ہے اور مدد کی اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کے دکھ کا مداوع کیا جائے گا۔ سلطان نے بآواز بلند کہا، مجھے کوئی دکھ کی نہیں، مجھے نہ ہی میں مفلس ہوں، بلکہ میں آپ کی بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سارا مجمع ان کی طرف متوجہ ہوا، یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پادری کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ تمام قبائل والے کا یہ سردار تھا، اس کا حکم چلتا تھا، یہ جیسے چاہتا تمام رعایا ویسے ہی کرتی۔ یہ سب دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک پادری صاحب کی کسی بات سے کوئی منکر نہیں ہوا۔ یہ نوجوان کون ہے اور یہ منکر کیوں ہے؟ پادری نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا، ابھی آپ تمام لوگوں کے سامنے کہا آپ نے شیطان کی کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ ہی دوست، نہ ہی دشمن ہے، پھر بھی اس نے پوری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی اس پادری کے چیلے سلطان کو بازو سے پکڑ کر مجمع سے باہر نکالنے لگے۔ اس پادری نے اپنے چیلوں کو منع کیا اور کہا، اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ پھر سلطان نے کہا، شیطان کا باپ بھی ہم میں موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی ماں بھی، اس کا دوست اور دشمن بھی۔ پھر پادری سلطان سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ شیطان کا باپ، ماں، بیٹا، بھائی اور بیوی، دوست، دشمن ہم میں موجود ہیں،
یہ سراسر تم غلط کہتے ہو۔ اے نوجوان، شاید تم نہیں جانتے نہیں، تمہاری اس بات یعنی غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا، اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجمع بڑا حیران ہوا، پادری کچھ کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی کے سامنے نہ کیا گیا، نہ کسی نے اس کا جواب دیا۔ تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون اس کی واضح دلیل دے گا۔ تھوڑی دیر بعد پادری نے سلطان سے کہا، اگر تم یہ بات ثابت نہ کر سکے تو تمہیں اس بھرے مجمع میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے، شاید یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، چونکہ یہ لوگ اسی پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتے تھے۔ سلطان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے واضح دلیل سے ثابت کر دیا یہ سارا مجمع بن گیا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس قبیلے کا پادری کہنے لگا، جو تم چاہو گے تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا، سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، تم بعد میں مکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا، اگر تم میری جان بھی مانگو گے وہ بھی مل جائے گا، کیونکہ تم میرے 70 سالہ زندگی کے پہلے شخص ہو جس نے کیا آج تک میرے سامنے کوئی چیلنج نہیں کر سکا، مجھے عالم نہیں ٹاک سکا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ تم مجھے دلیل دے کر اس بڑے مجمع ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی، زنا، بدکاری جو مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس مجمع میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ نہ لے، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہو یا بازار میں جا رہی ہو، ہر ایسی عورت، ہر ایسی جوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ٹھٹائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر وہ چھوٹی بڑی عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ بہانے بنانے لگے، غصہ کرنے لگے، اپنا رویہ بدل لے، تو ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے۔ جو مہمان خدا کی بھیجی ہوئی رحمت ہوتی ہے، مہمان اللہ کی خاص رحمت کو ٹھکرا دے، عورت اس پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے، تو ایسی بدبخت عورت شیطان کی ماں ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا، دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی شخص جو بالغ عمر کو پہنچ گیا ہو اور باجماعت نماز میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہو، ہر ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رکوع اور سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جو شخص ان دونوں عملوں میں امام مسجد سے پہلے جھکاؤ اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہر مرد و عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز کھائے پیے، اگر یہ انسان کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لیا جاتا ہے، ہر کھانے پینے والی چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، چیز پاک ہو جائے شیطان کی غلادت سے، ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاہ و جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے،
قیامت والے دن بھی شیطان اس کے باپ کے نام سے جانا جائے گا۔ پادری نے پوچھا وہ کون ہے ایسا بدبخت شخص جو شیطان کا باپ بنے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا، ایسا ہر بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات پھیلائے، بات لوگوں تک پہنچائے، ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے۔ ہر ایسا بدبخت شخص جو حق کی بات، نیکی کی بات، گناہ سے دور رکھنے والا عمل کسی دوسرے انسان یعنی انجانے شخص کو نہ بتائے نیکی کی بات، وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجمع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ پادری سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا اے نوجوان، بے شک میرے لیے یہ ساری باتیں نہیں تھیں، مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ تمہاری یہ باتیں ہیرے موتی کی طرح قیمتی ہیں جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے آپ لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا آپ کوئی عالم نہیں ہو، کیونکہ عالم بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے آپ میری اور مجمع والوں کی بھلائی چاہتے ہو، میں بھی یہ بات سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے کہا آپ پہچان گیا اب کہ آپ مسلمانوں کے صلاح الدین ایوبی ہیں؟ اور یہاں فرمایا میں معافی چاہتا ہوں، میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہو وہاں اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا سلطان معظم، مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا بتائیے شیطان کب اور کس طرح فوت ہوگا؟ آپ کے بیان کی وجہ سے میں پہلے بھی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی تو میں اور ہزاروں لوگوں کے مجمع میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر ہو، بے شک وہ گناہ گار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کی موت دے گا؟ شیطان کو نزا یعنی موت کے وقت اس عالم میں تکلیف ہوگی، شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ یہ پادری، اس کے سپاہی اور تمام لوگ سلطان کے منہ تکتے رہ گئے۔ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ سلطان بڑی روادانی سے اپنے جاہ و جلال میں بول رہے تھے۔ سلطان نے فرمایا جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے لیے مہلت مانگی تھی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اس وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دے دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس نے اے پروردگار کے لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفقہ اور نفخہ اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ پھر اس کے 40 سال بعد ایک زمانہ گزرے گا
کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان جو کہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین میں صرف مشرک کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر جائیں گے تو پھر اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت حد تک کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتھوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولا کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، میزان لگے گا۔ یعنی نفس کے اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت عقاب بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں، قیامت تک زندہ رہے گا وہ۔ اور اس وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی، وہ پوری دنیا کے انسانوں، جنتیوں کو موت کی تکلیف برداشت کرے گا، سب کی برداشت کرے گا، پھر جہنمی کا ٹھکانہ اس کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمایا، میرے غضب اور غضب کا لباس پہن کر ابلیس کی روح قبض کرو۔ جنت کی سندسیاں اور ان کی سندسیوں کے تڑپا تڑپا کر ان کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت سے مر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ انہیں جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے کرتے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان اپنے تر آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگے، ڈرو اس وقت سے جب خدا نہ خواستہ ہمارا شمار دوزخیوں میں نہ ہو جائے۔ اس دن اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ سلطان اور اس کے پادری تمام مجمع مخاطب ہو کر بآواز بلند جاہ و جلال کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کون سی گھڑی ہمارا اس دنیا میں آخری ہو، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجمع پادری سب افسردہ ہو گئے۔ پھر پادری نے کہا، سلطان معظم، آپ نے میرا اور جم غفیر کا ضمیر جگایا، میں اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں، آپ مجھ سے جو چیز مانگے میں آپ کو حاضر کر دوں گا۔ سلطان نے کہا، مجھے آپ اور آپ اتنے سارے بڑے مجمع سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں اور اپنے عزیز و اقارب کی دنیا آخرت کو سنبھال لیں۔ اپنے وعدے کے مطابق پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اتنے بڑے مجمع کو کلمہ پڑھایا۔ تمام لوگ مسلمان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔